الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ثم گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اب ہم اللہ رب العزت کی مہربانی اور اس کی نعمتوں کے سائے سے اور اس کی فضل و کرم سے مستفید ہوتے ہوئے سورہ مزمل تک پہنچ چکے ہیں. مزمل یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے اور یہاں بھی اولویت توحید اور معاد اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کی منصب، ان باتوں کا احاطہ ہوتا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ حضرات محققین، مفسرین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز وہ انبیاء علیہ السلام پر فرض نماز ہوا کرتی تھی، اور اس امت کے لیے بھی ابتدائی کچھ عرصے کے لیے اس کی حیثیت تقریباً فرض جیسی تھی، مگر بعد میں فرضی حیثیت تبدیل ہو گئی اور یہ ہو گئی ان نوافل میں سے جو غیر فرض نماز میں سب سے زیادہ ارزش مند اور مفید ہیں. اور ویسے بھی ہمارے فقہ حنفی کے نسبت سے دیکھیں تو فرض نمازوں کے بعد ایک نماز واجب بھی ہے، اور واجب نماز وتر کی رکعتیں ہیں، اور اس کے بعد سنن میں مؤکدہ و غیر مؤکدہ، اور پھر نوافل. اور دراصل فرض رکعات سے ہٹ کر جو بھی دیگر نمازیں ہیں وہ سب نوافل کی زد میں اور اس کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، مگر ان کی حیثیت یکساں نہیں ہے. تو علی کل حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب بیداری کی تلقین کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی ملا، اور یہ لفظ یا ایھا المزمل یہ غار حرا کے ابتدائی وحی کے ظہور کے ابتدائی ادوار کی ابتدائی باتیں ہیں. جب تک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے مانوس نہیں ہوئے تھے اور جبریل علیہ السلام سے بھی ان کی انس نہیں بڑھ گئی تھی، تو انسان ہونے کے ناطے فرشتے کے وقت نا وقت آمد کی وجہ سے اور جو طاقت فرشتہ ساتھ لا چکا تھا، جس روب افغن انداز میں
حاضر ہو چکا تھا، ایک مخلوق ہے الگ قسم کی. تو ظاہر ہے انسان اپنے انسان سے ہی زیادہ جلدی اور بہتر انس لیتا ہے. ایک الگ مخلوق، ایک ایسی مخلوق کہ اگر اس کی طاقت دیکھا جائے تو انسان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور اپنے آپ کو اوڑھ لیتے تھے، بستر اپنے اوپر ڈال دیتے، رضائی، کمبل، چادر وغیرہ اوڑھنے کے، اور اس کے اوڑھنے کی سبب بھی وہی رعب ہوتا تھا فرشتے کا، چونکہ ابھی تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں نے عرض کیا مانوس نہیں ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر اور قلب انور کو تخلیق کے مراحل سے 40 سال کی عمر تک اللہ رب العزت نے اس مقصد اور منصب کے لیے تیار فرمایا. اور یہ ہو گئی کہ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی خوف، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی غم، نہ کوئی درد، نہ اپنوں کے رفاقت، نہ غیروں کے طعنے، نہ اپنوں کے پریشان کرنا اور غیروں کے کام آنا، کوئی بھی چیز مرعوب نہیں کر سکا اور راستے سے نہیں ہٹا سکا. ایھا المزمل قم اللیل، اے اوڑھنے والا رات کو اٹھ جا، الا قلیلا، مگر یہ کہ رات کا ایک حصہ اس میں آرام کر لے. اور کوئی تقسیم یا تحدید نہیں، بات یہ ہے کہ رات کے اپنے بیداری کو اور اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کو اپنے معمولات یومیہ بنا لینا. الا قلیلا، اب وہ قلیل کتنا ہو سکتا ہے؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ آرام فرما لے یا آدھا سے کچھ کم، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں قیام و قعود و رکوع و سجود کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجیے. او زد علیہ، یا آدھا حصہ سے اضافہ کیجیے آرام کے لیے، اور آخری پہر میں کچھ حصہ بیدار ہو کر کے بندگی الہی کی لطف اندوزی کیجیے. لیکن کرنا کیا ہے؟ رتل القرآن، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، اور ترتیل کے ساتھ بہترین انداز میں. ترتیل یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایسے انداز میں متانت اور سنگینی کے ساتھ ٹہر ٹہر کے پڑھے کہ اس کی ایک ایک حرف سامع کی سمجھ میں آ جائے اور اس کے معنی اور مقصد بھی سمجھ میں آ جائے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کلام انتہائی فصیحانہ انداز میں بتا دی جائے. اگر ایک اسپیڈ میں باتوں کے اوپر بات بنا بنا کے پھینک دی جائے تو اس سے سامع کو کچھ سننے میں ملے گا، لیکن اس کی سمجھ میں تو نہیں آئے گی یہ بات کہ اس نے کیا کہا کیا نہیں. آپ کو قرآن پڑھنا ہے نماز میں، لیکن ترتیل کے ساتھ، یعنی اتنے متانت اور آرام کے ساتھ کہ اس کے ہر لفظ و معنی و مفہوم و مقاصد آپ کے اور سامع کے سمجھ میں آ جائے. اور یاد رکھیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے پیغمبر وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک اہم قسم کی ذمہ داری اور بڑی بات آپ کے اوپر لا کر کے آپ کے ذمہ واگزار کیا جائے گا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے کندھے پہ رکھا جائے. بہت باری بات ہوگی. اللہ کی وحدانیت، قرآن کی احکامات اور شرک کی نفی، اور دشمنان اسلام کے لیے سخت قسم کے چیلنج دینا اور ان کی چیلنج قبول کرنا، یہ سب بڑی بات ہے، مشکل بات ہے. انا سنلقی علیک
قولا ثقیلا، اور یہ رات کے حصے میں جاگ کر جو آپ اللہ کی بندگی کریں گے، یہ قول ثقیل اور یہ عمل اس قول ثقیل کے تحمل کے لیے بھی ممد و معاون ہو جائے گا۔ اور آپ تو پہلے سے تیار ہیں، یہ عبادت آپ کو مزید روحانی اور جسمانی بشاشت، فراست، حکمت، عظمت کے سبب بنیں گے۔ تو خیر آج اتنا ہی کافی ہے، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ سورت کی دیگر آیتوں میں جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بنا دے، اور ہماری کوتاہیوں سے رب العالمین درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔